کلام ہمارا ہے کہ نہیں ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم اس کا ایک جیسے ایک چھوٹی سی صورت بنا کر پیش کرو، صرف تم اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں اور جتنے بھی تمہارے معبودان باطل ہیں ان تمام کو اکٹھا کر دو اور قرآن مجید کی ایک صورت پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور کر بھی نہیں سکو گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ چیلنج قیامت کی صبح تک کے لیے برقرار ہے۔ قرآن مجید کو مصحف بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اول من جمع القرآن وسماه المصحف، کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا اور جمع کر کے اس کا نام مصحف رکھا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے 55 نام ذکر کیے اور ان میں سے معروف 5 نام ہیں۔ ایک تو القرآن، اور دوسرا نام الکتاب، تیسرا نام الفرقان، چوتھا نام الذکر اور 5واں نام التدبیر ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو یہ قرآن ہے، قرآن مجید کو لکھا جائے یا لکھا ہوا جو قرآن مجید ہے اسے کہتے ہیں الکتاب۔ تو گویا کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو یہ قرآن ہے، اور اگر لکھیں یا لکھے ہوئے جو لکھا ہوا جو مصحف ہے اسے کہتے ہیں الکتاب۔ تو علماء کرام نے اس میں تفریق کی ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید کے 21 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 114 صورتیں ہیں اور 15 سجدے ہیں۔ قرآن مجید کی 71 صورتیں مکی ہیں اور 29 صورتیں مدنی ہیں اور 14 صورتیں ایسی ہیں جس میں کہ مکی اور مدنی دونوں طرح کی آیات ہیں۔ قرآن مجید اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھا نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں یہ کہ جنگ میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ شہید ہوئے اور وہ سارے کے سارے حفاظ قرآن تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ اگر حفاظ قرآن اسی طرح شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن مجید ہی معذور نہ ہو جائے، تو اس لیے سب سے پہلے تاریخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی اور یہ کہا کہ قرآن مجید کو جمع ہونا چاہیے اور جمع کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مشورہ دیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیگر صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد اس کو جمع کیا اور اس کا نام مصحف رکھا، اور اسی مصحف کو حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بہت زیادہ قومی اسلام میں داخل ہوئی تو انہوں نے ساری امت کو اسی مصحف پر جمع کیا اور اس مصحف کے کئی انہوں نے نسخے لکھائے اور اسے سارے بلاد اسلامیہ میں پہنچایا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کے اوپر اعراب نہیں تھی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی نقطے لکھے جاتے تھے، مثلا بے ہے، سے ہے، تا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ جو اس زمانے میں عربی پڑھتے تھے تو وہ تو جان لیتے تھے، لیکن جس وقت فارسی قومی ایران فتح ہوا تو ایران میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کی جو فارسی زبان ہے اس میں نقطے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سا بے ہے، کون سا تا ہے، کون سا سا ہے اور کون سا جیم ہے اور کون سا خا ہے، یہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو ولید بن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف الثقفی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت یحییٰ بن یعمر کو حکم دیا کہ وہ قرآن مجید پر اعراب لگائیں اور قرآن مجید پر نقطے بھی لگائیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں نے مل کر امت پر یہ احسان فرمایا کہ قرآن مجید میں اعراب انہوں نے لگائے اور ساتھ ہی حروف کے اوپر انہوں نے نقطے بھی لگائے۔ میرے محترم دوستو، اب رمضان مبارک اور قرآن مجید کا تعلق کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، قرآن مجید
اور رمضان مبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہی وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنا سب سے مقدس کلام، سب سے زیادہ مقدس مہینے اور سب سے زیادہ مقدس رات اور سب سے مقدس ترین پیغمبر پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا۔ اور پھر یہ کون سی رات میں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ہی وجہ سے لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات جان لیجیے کہ لیلۃ القدر کی عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس 1000 مہینوں کی عبادت سے کوئی شخص 83 سال 6 مہینے تک عبادت کرتا رہا اور کسی کو اللہ رب العالمین نے صرف لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا، تو ثواب کے لحاظ سے وہ شخص افضل ہے جسے کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ اور یہ قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو تقدس عطا فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان مبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر رکھا، اور 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً آپ علیہ السلام پر قرآن مجید کو نازل کرتا رہا۔ اور پہلی وحی جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ رمضان مبارک کے مہینے میں تھی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام سورۃ الفلق کی پہلی 5 آیتیں قرآن مجید کی پہلی وحی کے طور پر لے کر نازل ہوئی ہے۔ اور وہ 5 آیتیں کون سی ہیں؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور قرآن مجید کی جو آخری وحی آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ، یہ آیت قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی سورہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کے 5 آیت، اور آخری وحی واتقوا یوما ترجعون فیہ۔ میرے محترم دوستو، رمضان مبارک کو شہر القرآن میں کہا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے مسلمان اور امت قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا اہتمام اس ماہ مبارک میں کرتی ہے۔ اور خود میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں جو سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت یعنی سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يلقاه جبريل كان أجود من الريح المرسلة۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ ہم اور آپ کیا دے سکتے ہیں؟ دنیا کے بادشاہ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کے خیر خیرات کا عالم یہ تھا کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے لو ان لی عہدا ذهبا لانفقته فی سبیل اللہ قبل مزید 3 ایام۔ اگر اللہ رب العالمین میرے لیے احد کا پہاڑ بھی سونے کا بنا دیتا تو اس پورے پہاڑ کو میں 3 رات گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارے کا سارا خرچ کر دیتا اور اپنے پاس ٹوٹی کوڑی بھی باقی نہیں رکھتا الا ارسلہ لدین۔ ہاں اگر کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو اس قرض کو ادا کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے تو وہی میں اپنے پاس رکھتا اور باقی کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر اسلام کے خیر خیرات تھا کہ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی جو ہدایت کے خیرات اس دنیا کی سب سے قیمتی خیرات ہے، اور یہ ایسے خیرات ہیں کہ دنیا کے سیم و جواہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا
یا علی یادی اللہ بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم، کہ اے علی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے تو دنیا میں جتنے زیادہ سرخ اونٹ ہیں ان تمام سے کہیں زیادہ تمہارے حق میں ہے۔ اور ایک روایت میں خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، سورج جن جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے، سورج تو ساری دنیا پر طلوع، تو ان تمام چیزوں سے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میرے محترم دوستو، گویا کہ ساری دنیا کو اگر خرید کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دیا جائے تو اس شخص کو وہ ثواب نہیں ملتا جس شخص کے ذریعے سے کسی ایک انسان کو ہدایت مل جائے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم انس اور عالم جن کو ہدایت عطا فرمائی، تو آپ کے خیر خیرات طلب کرو۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان مبارک جب آتا تو آپ علیہ السلام کے خیر خیرات کا عالم ہی کچھ اور ہو جاتا۔ انما یلقاہ جبریل، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے کہ یدارس القرآن، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یلقاہ جبریل کان اجود من الریح المرسلہ۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے ہیں، تو اس وقت آپ علیہ السلام تیز و تند چلنے والی ہواؤں سے زیادہ کہیں مخیر ہو جائے۔ اور میرے محترم دوستو، قرآن مجید کے بے شمار فضائل، کیوں؟ اس لیے کہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ عربی میں کھلا ہے کہ کلام الملکی ملک الکلام، جو بادشاہ کی بات ہوتی ہے وہ تمام باتوں کی بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، تو اس کے کلام کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی کلام الناس کا فضل اللہ علی خلقہ، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ساری کائنات پر اور تمام مخلوقات پر۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے تمام مخلوقات سے افضل ہے، کیونکہ وہ خود ساری کائنات کا خالق ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کا کلام بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ کبھی مخلوق نہیں بن سکتا میرے محترم دوستو۔ اور یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا، اور جو لوگ اسے تلاوت کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کی عزت عظمت دینے کا وعدہ فرمایا، اور جو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے وعدہ کیا کہ ہم ان کو ذلیل و خوار کر کے ہی چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین، کہ لوگوں اللہ رب العالمین اسی کتاب کی وجہ سے بہت سارے قوموں کے مرتبے کو اللہ رب العالمین اونچا کر دیتے ہیں، ويذو به آخرین، اور بہت ساری ایسی قومیں جو کہ اسے چھوڑ دیتی ہیں اللہ رب العالمین ان کو زوال و ذلت سے دوچار کر دیتے ہیں۔ اور آج امت اسلامیہ پر جو زوال و ادبار آیا ہوا ہے میرے محترم دوستوں، وہ اسی لیے کہ ہم نے قرآن مجید کو تعویذ لکھنے کے لیے تو ہم نے استعمال کیا ہے، گھر میں جن شیاطین کو بھگانے کے لیے بھی کیا ہے، اور پھر اس سے ایک دوسرے پر جادو اور اس سے اور دیگر فعال نکالنے کے لیے تو ہم نے استعمال کیا ہے، لیکن ہم نے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم نے کبھی اسے دعوت دی، تو جس کی وجہ سے عالم یہ ہے کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن۔